اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ الحمد للہ ہم سب نے دوسرے روزے کے لیے سحری کی اور روزے میں داخل ہو گئے۔ الحمد للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو آسان کرے اور قیام اللیل اور تراویح کو آسان کرے۔ رمضان کی عبادتیں بہت ساری ہیں، ان میں سے رمضان کی شروعات جو ہوتی ہے عبادت سے، وہ پہلی عبادت ہے سحری، اسی سے ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے۔ سحری ایک عظیم عبادت ہے، یہ عبادت ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، تسحروا، سحری کھاؤ، فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری میں برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ مسند احمد کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ اپنی رحمت اتارتا ہے ان پر جو سحری کھاتے ہیں، اور فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو سحری کھاتے ہیں۔ سحری کی بہت ساری برکتیں ہیں، کسی مومن کو سحری کھانے سے دور نہیں رہنا چاہیے کہ وہ بہت سارے خیر سے محروم ہوگا۔ سب سے پہلا خیر اور برکت سحری میں یہ ہے کہ سحری کھانا رسول کی اتباع ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسرا یہ کہ سحری ہمارے اور یہود و نصارہ کے درمیان فرق ہے کہ یہود و نصارہ روزے کے لیے سحری نہیں کرتے، مسلمان سحری کرتے ہیں، لہٰذا سحری کھانے میں برکت یہ ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہیں جو کہ گمراہ لوگ ہیں۔ نمبر 3، سحری کھانے میں برکت یہ ہے کہ سحری کھانے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کا افضل وقت دیتا ہے۔ سحری کا جو وقت ہے، رات کا آخری پہر، وہی اللہ کے آسمانی دنیا پر نازل ہونے کا وقت ہے۔ بخاری کی جو مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے۔ وہ افضل ترین وقت ہمیں ملتا ہے، اسی لیے آپ نے امام کی تلاوت میں سنا فجر کی نماز میں، وبالاسحار هم یستغفرون، مومنین سحری کے وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ وہ دعا کا وقت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کا بہترین وقت ہے کہ رات کا آخری پہر اللہ کے نزول کا وقت ہے۔ سحری کی برکت یہ ہے کہ آپ کو یہ وقت مل جائے گا۔ چوتھی برکت یہ ہے سحری کی کہ سحری کھانے سے روزے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم میں طاقت دیتا ہے، اس وجہ سے وہ جو سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں ان کی عبادتوں میں، جو بغیر سحری کھائے روزہ رکھتے ان کی عبادتوں میں ظاہری فرق ہے کہ اللہ نے اس کھانے میں برکت رکھی ہے۔ جو ہمارے پاس میسر ہے ہم کھاتے ہیں، روزے بھر ہمارے لیے پورے دن میں وہ طاقت فراہم کرنے والی چیز ہے، یہ سحری کی برکت ہے۔ سحری کی برکت یہ بھی ہے کہ سحری کھانے والا شخص ہمارے لیے اہم موقع ہوتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے رات میں نیت نہیں کی روزے کی۔ آپ نے مشہور حدیث سنی کہ جو آدمی رمضان میں اگر رات میں نیت نہیں کرتا روزے کی، اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سو گیا، اس نے نیت ہی نہیں کی روزے کی، سحری وہ جاگ جاتا ہے، تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے نیت کرنے کے لیے، کہ وہ آخری وقت ہے آپ کے لیے نیت کرنے کے لیے فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے۔ لہٰذا سحری کی برکت ہے کہ آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت رکھا ہے کہ وہ لوگ نیت کر سکتے ہیں جنہوں نے رات میں نیت نہیں کی، غفلت کی وجہ سے یا دیگر اسباب کی وجہ سے۔ سحری کی برکت یہ بھی ہے کہ سحری کھانے والے شخص کو نماز مل جاتی ہے، باجماعت نماز فجر مل جاتی ہے، کہ اگر کوئی آدمی سحری نہیں کھاتا تو اس پر خوف ہے کہ وہ نماز چھوٹ جائے گی اس سے، یا کوئی بہت پہلے کھا لیتا ہے اس پر بھی خوف ہے کہ نماز چھوٹ جائے گی۔ جو آخری پہر میں سنت کے مطابق سحری کرتے ہیں اس کی برکت یہ ہے کہ آپ کو نماز فجر بھی مل جاتی ہے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ سحری کھانے والے شخص کے لیے یہ برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھی ہے کہ سحری کے وقت ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے سے کسی کا تعاون اور مدد ہو کہ دوسروں کو بھی آپ سحری کھلا سکیں۔ بسا اوقات کوئی مسافر باہر سے آئے ہیں وغیرہ کہ آپ ان کے لیے بھی سحری کا انتظام کر سکتے ہیں، جو کہ عظیم عبادت ہے اور فضیلت کا کام ہے۔ اس کے علاوہ دیگر فضیلتیں علماء نے ذکر کی ہیں کہ جو آدمی سحری کھاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ساری چیزیں اس کو عطا کرتا ہے۔ لہٰذا سحری کھانے سے دور نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ برکت ہے، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اگر
اگرچہ کہ چند گھونٹ پانی ہی صحیح، کسی کے پاس کچھ نہیں پینے کے لیے پانی ہے تو پانی ہی صحیح پیے، مگر سحری کے بغیر نہ رہے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم دی ہے اور اس کے دیگر فوائد بھی آپ نے سنے۔ اور سحری کھانا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس طرح سے کہ اللہ کے نبی آخر وقت میں سحری کھاتے تھے اور اسے پسند کرتے تھے کہ آخری وقت میں سحری کو کھایا جائے، یعنی اذان فجر سے پہلے پہلے تک۔ وہ لوگ جو بہت پہلے سحری کر لیتے ہیں انہوں نے بھی پوری سنت کو نہیں پایا۔ سنت تو ہے سحری کھانا، لیکن پوری سنت یہ ہے کہ سحری کو آخر وقت میں کھایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زید بن ثابت کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھاتے تھے، اور سحری کھانے کے بعد آپ نماز کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا سحری کھانے اور نماز پڑھنے میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا، کتنا وقت ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کھانے میں اور نماز فجر کے لیے آنے میں؟ تو زید بن ثابت کہتے ہیں ہم نے رسول کے ساتھ سحری کھائی، آپ سحری کھا کر کے نماز کے لیے آتے، دونوں میں جو فرق ہوتا تھا، وقت ہوتا تھا 50 آیتیں۔ اگر کوئی آدمی درمیانی تلاوت کے ساتھ 50 آیتیں پڑھے کتنا وقت لگے گا؟ اتنا ہی وقت اللہ کے نبی سحری کے کھا کر فارغ ہونے اور جماعت کے کھڑے ہونے میں فرق ہوتا تھا۔ یعنی آپ بالکل آخر وقت میں سحری کھایا کرتے تھے، بہت پہلے آپ سحری نہیں کھاتے تھے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 50 آیتیں اگر کوئی آدمی درمیانی تلاوت سے کرے تقریباً 6 منٹ کا وقت ہوتا ہے، کہ آپ سحری کھاتے اور پھر جیسے فجر طلوع ہوتی آپ جماعت کھڑی کر دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے جس میں بہت سارے فضائل و برکات ہم کو ملتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔